السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو ذر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا سردار ایڈوکیٹ. سارے ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر اور ایک مایہ ناز قانون دان. آج ہمارا ٹاپک ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی. آئیے اس پر سر کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو ایران کی جو جیوگرافیکل امپورٹنس ہے وہ کیا ہے اور مسلم ممالک میں ایران کی کیا حیثیت ہے؟ جی ایسے کہ ایران کی جغرافیکل امپورٹنس کو چیز جو انکریز کرتی ہے وہ پرشین گلف کرتی ہے. ایک رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ہی ہو کنٹرولز دا پرشین گلف کنٹرولز دا ہول ورلڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرشین گلف ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں زیادہ ہے؟ کہ آلموسٹ 1/3 آف دا ورلڈ آئل وہاں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا کی جو انڈسٹری ہے وہ پرشین گلف کی وجہ سے چلتی ہے، اس کے آئل کی وجہ سے چلتی ہے. پھر ایران کے بالکل ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے. اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کی جو ویڈتھ ہے وہ صرف 55 کلومیٹر ہے. تو یہ دنیا کی چوکنگ پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے. یعنی اگر ایران چاہے تو دنیا کی آئل کی ٹریڈ کو صرف ایک اس بیریئر سے وہ روک سکتا ہے. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر کنٹری واقع ہے، پھر جہاں تک مسلم ورلڈ کا اس کا تعلق ہے تو مسلم ورلڈ کے اندر ایران کو ایک بڑی امپورٹنس حاصل ہے. اب سے نہیں ہے، بڑے عرصے سے اس کو امپورٹنس حاصل ہے. اور پھر جب ہم ایران کو ایران اسرائیل کے کانٹیکس کے اندر دیکھتے ہیں اس کی امپورٹنس کئی گنا بڑھ جاتی ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فیکشن ہے مسلم ورلڈ کے اندر، اس کی ریپرزنٹیشن سمجھ لیں کہ ایران کے پاس ہے. سو آل دس کمبائن ٹو میک اٹ اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ان دا مڈل ایسٹ. سر چونکہ ہمارا ٹاپک ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، میں جاننا چاہوں گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی بڑھ رہی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایران اور امریکہ کبھی دوست بھی تھے. اچھا جی. اور یہ جو کشیدگی آج جو یورینیم انریچمنٹ کے اوپر بڑھ رہی ہے، یہ کبھی یہ جو پلان ہے، یہ پلان شروع کرنے کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ شامل تھی. ٹھیک ہے. اب پھر تھوڑا سا آپ کو ہسٹری کے اندر اس کے لیے پھر جانا پڑے گا، پھر وہ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو کلیئر ہوگی. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک ٹائم تھا، یہ 1501 کا ٹائم تھا جب یہاں پہ صفاوی ڈائناسٹی ہوتی تھی. صفاوی ڈائناسٹی کے بعد یہاں پہ جو ڈائناسٹی آئی وہ قاجار ڈائناسٹی آئی. اور پھر 1900 کے بعد یہاں پہ نا یہ پہلوی گورنمنٹ یہاں پہ آئی. اب پہلوی کون تھے؟ پہلوی تھے رضا شاہ پہلوی تھے، اور وہ ڈکٹیٹر تھے. انہوں نے قاجار جو گورنمنٹ تھی اس کو اوور تھرو کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. اس قبضے کے پیچھے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ شامل ہے، اور وہ ایلیمنٹ یہ شامل ہے کہ یہاں پہ آئل ڈسکور ہو گیا تھا. اب برٹن کی مدد سے رضا شاہ پہلوی نے وہ جو گورنمنٹ تھی قاجار ڈائناسٹی تھی اس کو کیا تھا، اوور تھرو کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر جب رضا شاہ پہلوی گورنمنٹ کے اندر آ گئے تو انہوں نے اینگلو ایران کمپنی بھی بنائی، اور پھر جو ایران سے آئل نکلتا تھا اس کا جو بینیفیشری ہوتا تھا، وہ بینیفیشری کون ہوتا تھا؟ برٹن ہوتا تھا. پھر وقت بدلا، اور پھر جو رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے تھے محمد شاہ پہلوی تھے، محمد رضا شاہ پہلوی تھے، ان کے پاس گورنمنٹ آ گئی. اور ان کی گورنمنٹ کو سٹیبل کرنے کے اندر اگین MI6 اور CIA شامل تھی. اچھا. ہاں جی. اور پھر دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جو محبتیں تھیں جو ان کے والد کی جو تھی برٹن کے ساتھ تھی، وہ محبتیں پھر محمد رضا شاہ پہلوی کی شفٹ ہوگی امریکہ کی طرف شفٹ ہوگی. اور وہ جو آئل ریسورسز کے رپورٹڈلی جو بینیفیشری تھے وہ پھر امریکہ ہونا وہ شروع ہو گیا. اور پھر انہوں نے یہ جو پہلوی ڈائناسٹی تھی، انہوں نے اپنی پچھلی جو اینسیسٹرز ڈائناسٹیز تھی اس کے برعکس یہاں پہ سیکولرزم یہاں پہ لے کے آئے، یہاں پہ ویسٹرنائزیشن یہاں پہ لے کے آئے. اور پھر جو تھے یہ ان کے خلاف ہیو اینڈ کرائی ریز ہوا. پھر احمد جو آیت اللہ خمینی تھے انہوں نے کوسچنز اٹھائے رضا شاہ گورنمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے اگر یہاں سے آئل جا رہا ہے اور بینیفیشری ہو رہا ہے تو ہمارا ملک اس طریقے سے بینیفیشری کیوں نہیں ہو رہا، لوگوں کو، عام لوگوں کے اس کے فوائد کیوں نہیں مل رہے. پھر میسز اکٹھے ہو گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، گورنمنٹ نے ان کو کچلنے کی کوشش کی، ان کے اوپر فائر کیا، اوپن فائرنگ کی. لیکن یہ 1978 سے 1979 کا ٹائم تھا، اور اس ٹائم کے اندر یہ گورنمنٹ اور حالات یکسر بدل گئے، اور وہاں پہ پھر آیت اللہ خمینی کی وہاں پہ گورنمنٹ آ گئی. پھر یہاں سے دوری کا آغاز ہوا، امریکہ اور ایران کی یہاں سے دوری کا آغاز ہوا، اور یہ پھر دوری آج تک قائم ہے. یہ کشیدگی جو ہے وہ آج تک قائم ہے. سر آپ نے ذکر کیا کہ یورینیم انریچمنٹ کیا ہے؟ یورینیم انریچمنٹ، ہاں. اچھا، اب اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ یہ بات ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ بوم کے ساتھ. کہ انرجی
यूरेनियम इनरिचमेंट ज़रूरी है किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए। और ये एनर्जी या यूरेनियम इनरिचमेंट जब एक सर्टेन डिग्री से बढ़ जाती है तो फिर हम इसकी मदद से क्या बनाते हैं? बॉम्ब बनाते हैं। अब ईरान के ऊपर खदशा क्या जाहिर किया जाता है या उसके ऊपर जो है सैंक्शंस किस वजह से लगी, कि उसके ऊपर सैंक्शंस किसकी वजह से लगी, कि ईरान क्या चाहता है? वो एटम बॉम्ब जो है वो बनाना चाहता है। ठीक है, फाइन। अब क्योंकि वो एटम बम बनाना चाहता था, फिर लिहाजा उसकी जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन होते थे। इसके लिए फिर इंटरनेशनल बॉडी थी IAEA, उन्होंने इसको विजिट भी किया, उन्होंने प्रोटोकॉल्स भी चेक किए। ईरान ने उनको यकीन दहानी की भी कोशिश करवाई कि हम यहाँ पे कोई हमारा जो एटम बॉम्ब है उसको बनाने का वो प्रोग्राम नहीं है, और उसके लिए उसने विजिट भी करवाए और उसके लिए उसने कोऑपरेट भी किया। लेकिन अमेरिका का स्टिल एलिगेशन उसके ऊपर मौजूद है कि जो ईरान है वो यूरेनियम जो इनरिचमेंट कर रहा है वो पीसफुल पर्पस के लिए नहीं कर रहा। ईरान के पास तो पहले से ही ऑयल मौजूद है, तो फिर उसको मजीद एनर्जी बनाने की वो क्या जरूरत है? लेकिन फिर ईरान का भी वो जो है पॉइंट ऑफ व्यू आता है। ईरान कहता है कि अगर अमेरिका एक टाइम के ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट कर सकते हैं, ऑयल की कमी तो खुद अमेरिका के पास भी नहीं है, अमेरिका न्यूक्लियर सिविल टेक्नोलॉजी रख सकते हैं, अमेरिका यूरेनियम इनरिचमेंट कर सकता है, फिर ईरान क्यों नहीं कर सकता? यानी अब अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें 1978-79 को और आज के हालात को मिलाएं तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो हादसा है ये एकदम नहीं हुआ, ये कशीदगी एकदम नहीं बनी। इसके पीछे इजराइल जो है वो फैक्टर शामिल है, एनिमोसिटी लड़ाई शामिल है इजराइल की और ईरान की शामिल है। पिछले दिनों 12 डेज वॉर भी ये लड़ चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होते हुए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो ईरान है वो क्या है? एक्सेस ऑफ ईवल है। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो नॉन कोऑपरेशन है ईरान का अमेरिका की तरफ, वो सारी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की रीजन है। ठीक है सर, जब हम इस कशीदगी को देखते हैं तो एक सवाल पैदा होता है, अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है, ईरान के पास क्या इतनी ताकत है कि वो उसका मुकाबला कर सकता है? जी, बड़ी खूबसूरत बात कि ईरान उसका मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम कुछ अर्सा पहले चलते हैं। सवाल ये भी था कि क्या अफगानिस्तान अमेरिका का मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता। तो 20 ईयर्स वॉर होती है। 20 ईयर्स वॉर जब शुरू होती है तो वहां पे तालिबान की हुकूमत थी। जब 20 ईयर्स वॉर खत्म होती है तो हुकूमत फिर वहां पे तालिबान ही की है। तो क्वेश्चन है, एक सर्टन क्वेश्चन है, फिर जीता कौन? और अमेरिका के 20 ईयर्स वहां पे किस लिए लगे? अमेरिका सोल्जर्स वापस लेके गया। कभी एक ये भी वक्त था कि अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर हमला किया था। ये कोई भी कंपैरिजन ही नहीं था कि अमेरिका वियतनाम से जीत जाएगा, लेकिन फिर वो हमें पता चल रहा जीत जाता है। अब ईरान की बात करते हैं, और जहां तक ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, इसको तो खुद इजराइल भी इस्टेब्लिश करता है कि उनकी मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी बेहतर है। और अभी रिसेंटली एक डील हुई है, किसकी? ईरान की इसके साथ चाइना के साथ डील हुई है। CM-302 मिसाइल के बारे में उनकी वो डील हुई है। और ये जो मिसाइल हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, किसके लिए? अमेरिका के लिए। अब आप एक बात को असल में अंडरस्टैंड करें कि जब वॉर होनी है तो एक पूरी लॉजिस्टिक होनी है ना। ठीक है, इसके अंदर जो है फ्लीट्स हैं, अमेरिका के फ्लीट्स हैं, वो आएंगे। तो फिर उनको अगर खतरा हो सकता है तो किससे खतरा हो सकता है? वो जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है किसके पास? ईरान के पास है। उससे जो है वो खतरा हो सकता है, वो उनको हिट कर सकता है। फाइन। सो जब चाइना की अगर सपोर्ट शामिल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है, और हमें ये पता चलता है कि 78 जो मिलिट्री कार्गो हैं वो रशिया के भी आ चुके हैं, ईरान की तरफ आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमें ये समझ आता है कि ये किसी ना किसी तरीके से बहरहाल बैलेंस मौजूद है, कि किसी ना किसी तरीके से बैलेंस मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को भी समझ लेना चाहिए कि ये ऐसा ही इजी टारगेट है जैसे ये इजी टारगेट वेनेजुएला था। ये कतन ऐसा टारगेट नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जंग का ड्यूरेशन। अगर ये वॉर जो है एस्केलेट कर जाती है, ये बढ़ जाती है, इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो फिर इस वॉर को कंट्रोल करना शायद दोनों कंट्रीज के कंट्रोल के अंदर नहीं रहेगा। तो अमेरिका को बहुत सोच समझ के इसके ऊपर हमला करना है। ये मुझे नहीं लगता कि ईरान बिल्कुल ऐसे करने वाला साबित होने वाला है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जंग शुरू करना तो आसान होगी, फिर खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। शायद यही वजह है कि खामनाई साहब की स्पीचेस देखी जाए तो उनको कोई खौफ नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं हम इनका मुकाबला करेंगे। जी, ही सीम्स कॉन्फिडेंट। असल में सूरह बकरा की आयत है वो बड़ी जबरदस्त है।
اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو. تو میرے خیال میں یہ آیت جو ہے نا، آیت اللہ جو ہیں یہاں پہ خامنہ جو ہیں اس وقت جو ہیں، ان کو یہ بات ہی بڑی اسٹرینتھ دے رہی ہے، اور یہ بات آج کل ایران کے اندر یہ گردش کر رہی ہے کہ ہم ظلم سہنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے. فردر مور جو ہے سائیکولوجیکلی یا نفسیاتی طور پہ تو دیکھیں نا، انہوں نے امریکہ ورلڈ پاور ہے تو ان کی سپریمیسی کو تو انہوں نے چیلنج کر دیا ہوا. تو سپریمیسی کو تو چیلنج کر چکے ہیں، تو نفسیاتی طور پہ تو ابھی ایران جو ہے وہ بالکل ایسا نہیں آ رہا، فیل نہیں ہو رہا کہ وہ بیک فٹ کے اوپر ہے. ہاں امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی اچھی ہے، امریکہ اپنی ملٹری اسٹینڈ کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ جو ہے جانا جاتا ہے. لیکن اگین جو وار ہے اس کو ہم فینٹیسائز نہیں کر سکتے. جو وار ہے اس کے اندر جو دونوں سائڈس ہیں، دونوں سائڈس کے پاس ہر طرح کے آپشن ہوتے ہیں آزمانے کے لیے. تو اگین پوائنٹ بڑا سمپل ہے، ایران ترنے والا نہیں ثابت ہونے والا. اچھا سر، ایک طرف پہ دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے جنگ کی، ایک قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران کے اندر پچھلے دنوں میں سننے کو ملا ہے کہ بغاوت کسی حد تک سننے کو ملی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بغاوت کو؟ ہاں اچھا، ایسے ہے کہ کوئی بھی جو کنٹری ہے نا، اس کی گورنمنٹ تب اسٹرانگ ہوتی ہے جب پیچھے عوام کھڑی. اچھا، اس کو بھی ایک ریفرنس ہے کہ یہ چلی ماڈل ہے. اس چلی ماڈل میں امریکہ نے کیا کیا تھا کہ چلی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیا تھا، کیونکہ جو میسز تھے اس گورنمنٹ کے خلاف. یہ شاید ماڈل یہاں پہ سکسیسفل نہیں ہونے والا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانین ایز اے نیشن ان کا کریکٹر ہمیں اسٹرانگ نظر آتا ہے. ہاں وہاں پہ کچھ بغاوت والے ایلیمنٹس ہیں، لیکن یہ بغاوت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر سکے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انٹرنلی وہ جو ہے ان کو کنٹرول بھی کیا جا چکا ہے، وہ کافی حد تک یعنی انڈر کنٹرول سچویشن ہے. اور ایز اے نیشن ایران اپنا کریکٹر دکھا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگرچہ ان کا بہت لاس ہوا ہے جنرل سلمانی کی شکل کے اندر یا ادروائز لاس ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال انٹرنل حالات اتنے برے نہیں ہیں کہ امریکہ اس سے اس معاملے کے اندر بینیفیشری ہو جائے. اس کو جنگ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اچھا سر، میرا آخری سوال ہے کہ اگر ان کی جنگ ہوتی ہے تو خطے پر کیا اثر پڑے گا، اور ایک OIC کا کردار کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ OIC ایسے ہی ہے OIC. اچھا، اصل میں یہی پہ تو رول نظر آنا چاہیے نا مسلم بلاک کا، OIC کا. مسلم ورلڈ کے پاس یہی تو ایک مضبوط بلاک ہے، اور ظاہری بات ہے اس بلاک کو اب آپریشنل ہونے کی ضرورت ہے. اب جو عرب ہیں ان کو اپنا جو ہے وزڈم دکھانے کی ضرورت ہے. اب انٹرنل کانفلکٹس کو ہمیں بھولنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے. تو نیکسٹ یہ کوئی بھی مسلم کنٹری ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سیریز ایسے ہی چلتی رہتی ہے تو OIC کا کریکٹر اور اس وقت رول بہت امپورٹنٹ ہے. گلف کنٹریز کا رول امپورٹنٹ ہے، سعودی عرب کا رول امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے. اور یہ سب کنٹریز اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں بہرحال سفارتی سطح کے اوپر کی جنگ کو بہرحال کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹالا جا سکے. پھر آپ نے کہا کہ اس خطے پہ کیا اثرات ہوں گے، تو دیکھیں نا کہ آئل ہے، اور جب ہم آئل کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں جو پروڈیوس کرنے والے آئل کنٹری ہیں ان کے اندر ایران از ون آف دیم، پھر سعودی عرب ہے، پھر وینزویلا ہے. تو جب آپ ایسے اٹیکس کرتے ہیں تو پھر آئل کی پرائسز جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں رہتی. اور پھر جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اس کی جو کیجویلٹیز کی بات کرتے ہیں، ڈیتھ کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. وہ آپ نے جو جملہ بولا ہے وہ جملہ بڑا زبردست ہے کہ وار کو شروع کرنا آپ کے کنٹرول کے اندر ہوتا ہے، لیکن ختم کرنا جو ہے آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہوتا. یہ تو تھرڈ ورلڈ وار ٹریگر کر سکتا ہے. اگر چائنا کی سپورٹ پیچھے شامل ہوتی ہے، رشیا کی سپورٹ شامل ہوتی ہے، مسلم بلاک پیچھے شامل ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ ٹریگر تھرڈ ورلڈ وار. سر تھینک یو سو مچ. ناظرین، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئی نشست میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.